فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت بدترین ہے۔ غزہ میں 50,000 سے زیادہ سویلین کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور جس میں 19,000 بچے بتائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو تعداد ہے اس میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ اب ہمارا ملک ایسا ہے کہ جس میں ایک کرائسس نامی شے لگتا ہے کہ مستقل رہتی۔ تو جب بھی ہم کبھی بات کرتے ہیں اپنے جغرافیے سے ہٹ کے کسی جگہ کے مسائل کی، تو ایک آرگومنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ اپنے مسائل پر توجہ دیں، یہ تو دور کی باتیں ہیں، یہ تو دیگر لوگوں کے مسائل ہیں۔ لیکن اس میں کاؤنٹر آرگومنٹ میرا یہ ہے کہ یہ جو غزہ میں خاص طور پہ ہو رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ کوئی معمول کا کنفلکٹ نہیں ہے۔ اب لفظ جو جینوسائیڈ ہے اس کا استعمال اب کافی بڑھ گیا ہے۔ اس پہ بھی آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جی یہ جو کنفلکٹ ہے اور اس میں جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں یہ جینوسائیڈ ہے یا نہیں۔ اب اگر آپ جینوسائیڈ کی تعریف دیکھیں تو ٹارگٹ کر کے ایتھنک کلینزنگ کرنی، کسی خاص گروپ کو ٹارگٹ کرنا اور اس کو قوت سے ختم کرنے کی کوشش کرنا، اس کو ہم جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ دنیا میں اس کی بہت سی مثالیں، ان میں جائے بغیر اگر جو ماہرین ہیں، جو انٹلیکچوئلس ہیں، وہ لوگ جنہوں نے جینوسائیڈ کے ایشو پہ کام کیا ہے، تحقیقی کام کیا ہے، ان سب کی اگر ہم رائے دیکھیں تو ان میں یہ کنسنسس پایا جاتا ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ہر صورت میں جینوسائیڈ ہے، اس پہ کوئی بھی غیر متفق نہیں ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ اب ہم انسانی حقوق کے کارکن ہیں، دنیا بھر میں انسانی حقوق کے کارکن جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی نوٹسبل ہے کہ جو بڑے مظاہرے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر یورپ میں ہوئے ہیں، جس میں لاکھوں اگر آپ کہیں کہ لوگوں نے شرکت کی ہے تو غلط نہیں ہوگی، بات نہیں ہوگی۔ اور بعض اسلامی ملکوں میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں بھی جو مذہبی جو طبقہ ہے وہ عام طور پہ مسلمان ملکوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس پہ وہ پیش رہتا ہے، لیکن دیگر جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، جو پروگریسو لوگ ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، انہوں نے بھی غزہ میں جو مظالم ہیں ان کے خلاف مظاہرے کیے۔ اس دفعہ بھی ہم نے، کیونکہ جو غزہ میں کانفلکٹ ہے وہ اس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا، اور آئے دن اس میں زیادہ ظلم میں شدت نظر آ رہی ہے۔ سو ہم نے بدھ کے دن جو 28 تاریخ ہے شام 5 بجے ہم نے ایک مظاہرہ رکھا ہے، یہ اسرائیل کے اور ظاہر ہے امریکی سامراج اس میں شامل ہے، بم اور میزائل اور فائٹر جیٹس جو ہیں ظاہر ہے امریکہ کے ہی استعمال ہو رہے ہیں زیادہ، اور کچھ یورپین یونین کے بھی ملک ہیں جو اسلحہ فراہم کرتے ہیں اسرائیل کو۔ تو ہم ایک مظاہرہ کر رہے ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے، اور میری تمام باشعور شہری ہیں جو اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہیں اور جو اس ظلم کے خلاف ہیں ان سے درخواست ہوگی کہ وہ اس مظاہرے میں شرکت کریں۔